الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شوال المکرم میں سن 3 ہجری میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور غزوہ احد میں شہادت. گزشتہ جمعہ ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا. دین کے لیے آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی قربان کروا دیا. دین کتنا عظیم ہے. دین کے لیے قربانی, اپنے چچا بھی. اتنی بڑی شخصیت آپ حضرات اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا بھی عجیب واقعہ. یہ تو ہجرت کے بعد شہادت ہوئی ہے, ورنہ ہجرت سے پہلے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں, حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں. اسلام سے پہلے ان کی زندگی وہ یہ تھی, مکہ کے سردار تھے اور نامور شخصیت تھی. ایک دن کا واقعہ ہے, یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. شکار کی عادت تھی, شکار کرتے تھے, اور یہ شکار کی جو عادت ہے پرندوں کا شکار اور حلال جانوروں کا شکار, جب شوق ہوتا چلے جاتے شکار کرتے. یہ شکار کی عادت اوپر سے آ رہی ہے, کیونکہ یہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شکار کا شوق تھا. اولاد میں اپنے آباء و اجداد کی عادات منتقل ہوتی ہے, وہ سرایت کرتی ہیں, جاری ساری رہتی ہیں. وہی شوق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. حضرت ایک دن شکار کر کے واپس آئے تو ایک لونڈی تھی مکہ میں, اس نے بتا دیا جو واقعہ ان کے آنے سے پہلے پیش آیا. اس لونڈی نے کہا, حالانکہ جب لونڈی بتا رہی ہے اس وقت تک حضرت امیر حمزہ مسلمان نہیں تھے, لونڈی بھی کسی اور سردار کی تھی, حضرت امیر حمزہ کی نہیں تھی, لیکن وہ واقعہ جو پیش آ چکا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس نے کہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ کو پتہ بھی ہے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہے. کیا کیا ہے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ برا بھلا کہا ہے. یہ سننا تھا, اس نے میرے بھتیجے کو برا کہا ہے, یہ کون ہوتا ہے؟ کیونکہ ابو جہل رشتے میں, دور کے رشتے میں تو چچا بن جاتا ہے, لیکن سگا چچا نہیں تھا. حضور پاک کا سگا چچا نہیں, عبد المطلب کا وہ بیٹا نہیں ہے, وہ ہشام کا بیٹا, عمر بن ہشام اس کا نام. نازیبہ الفاظ کہیں, نازیبہ الفاظ وہ کیوں کہتے تھے؟ حضور تو ایسی شخصیت, پیاری محبوب شخصیت, وجہ یہ تھی کہ نظریہ اور عقیدے کا اختلاف. وہ 360 بتوں کے
پجاری تھے اور حضور کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ درخت کا کوئی پتا یوں حرکت بھی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ توحید پر رہنا چاہیے اور توحید کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی پہ دشمن ہو گیا ابو جہل، بھئی تیرا کیا ہے، تو کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ مانتا ہے مان، نہیں مانتا نہ مان، لیکن تو مخالفت تو نہ کر۔ لیکن مخالفت ٹٹکی کی اس نے، ہر مجمع میں مخالف ایذائیں پہنچائیں۔ حضور نماز پڑھتے ہیں اوپر اونٹ کا اوجھ رکھ دیتا ہے، اس قسم کی باتیں حرکتیں کرتا ہے ابو جہل۔ تو کہا آپ کے بھتیجے کو، لونڈی نے کہا آپ کے بھتیجے کو ربلا کہا۔ حضرت جوش میں آئے، وہی کمان ہاتھ میں تھی، وہ جو شکار سے آئے، گھر نہیں گئے، وہ کمان وہاں نہیں رکھی۔ چلو میں اس کا پتہ کرتا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے شیر نہیں، 2 ببر شیر وہ اللہ نے اسلام کو عطا کرنے ہیں۔ وہ 2 ببر شیر کون؟ ایک خطاب کا بیٹا عمر اور ایک حضرت امیر حمزہ۔ بہادروں کی باتیں ہیں، یہ عبد المطلب کا خون بیان ہو رہا ہے، یہ نسل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ حضور کے چچا کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا خاندان ٹھیک ہے، کوئی کسی عہدے پہ پہنچ گیا، تیرا بیٹا آفیسر ہے، بہت سلام جی سلام، لیکن سب سلام اپنی جگہ پہ، حضور کے خاندان جیسا کوئی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان جائیں حضور کی نسل پر، حضور کے آباء و اجداد پر، حضور کی والدہ پر، حضور کے والد پر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے بھتیجے کو برا بھلا کہا۔ حضرت نے وہی کمان ہاتھ میں اور ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ وہ ہے کہاں، حالانکہ ابھی مسلمان۔ بہادر کو جوش جب آتا ہے انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ کی طبیعت میں بزدلی تو تھی نہیں، بہادری ہی بہادری تھی۔ فرمایا ہے کہاں؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک مجمع میں پہنچے تو وہیں بیٹھا ہوا تھا، سردار جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ببر شیر تشریف لائے، اللہ سید الشہداء حضرت ابھی اسلام نہیں قبول کیا۔ اب قریب آ کر نا کہا کہ سنا ہے تو نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، اور وہ جو کمان تھی دہ ماری، اس کا سر زخمی کر دیا۔ وہیں پہ اس کو سانپ سونگ گیا، ایک جملہ نہیں بول سکا۔ کس کے سامنے؟ حضرت امیر حمزہ کے سامنے۔ اور ساتھ وہیں پہ کیا کہا، یہ جملے سنانے کے لیے یہ واقعہ میں نے ذکر کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کہا تو ان کو برا بھلا کہتا ہے، سن مجھ سے، یہ جتنے بت ہیں نہ یہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، سن میں آج محمد کے دین پر ہوں۔ میں وہیں پہ مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور کو کتنی خوشی ہوئی کہ میرا چچا مسلمان ہو گیا، جس کی کوئی حد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جوش میں مسلمان تو ہو گئے، کیونکہ ادھر جوش بھی تھا، عقل مند بھی تھے۔ اب رات کو جب علیحدہ اپنے بستر پہ گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، اور شیطان نے کہا تم نے جوش میں محمد کے مذہب کو قبول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے تم نے، مذہب وہی اچھا ہے جو سب کا چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج قبروں کو سجدہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اس وقت بتوں کو سجدہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہم قبرستان جاتے بھی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے بھی ہیں، جو ولی ہے اس کو ولی مانتے بھی ہیں، لیکن سجدہ قبر کو حرام سمجھتے ہیں ہم۔ یہ پیشانی صرف اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنائی، یہ اسی کے سامنے جھکے گی۔ ہماری تو منت بھی اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات بھی، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور حج بھی لبیک اللہ کے لیے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایسا ہے نا، ہمارا تو سب کچھ وہ ادھر ہی جڑتا ہے اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت امیر حمزہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ اب وسوسہ آ گیا ہے کہ شیطان کی طرف سے اب وسوسے ڈال رہا ہے،
اے میرے پروردگار میرے سینے کو سچے مذہب کے لیے کھول دے. صبح کی تو اسلام کی حقانیت دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی, کوئی شک شبہ نہیں تھا, اور اب پوری عمر یہی تھا کہ سچا مذہب اگر کائنات میں ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام سید الشہداء, یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھوڑا سا میں نے عرض کیا. ہمیشہ بہادری کے جوہر دکھاتے رہے اور اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, بدر کا میدان ہے. کبھی وہ وقت آئے گا کہ حضور کے پاؤں ہوں اور ہم اپنی زبان سے بوسہ دیں اور ہم بھی کہیں کہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں, ہم بھی آپ کے صحابہ کا نام لینے والے ہیں, ہم بھی آپ کے خاندان کی عزت کرنے والے. کبھی وہ وقت اللہ نصیب فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں پہنچے مشرک بھی تھے اور پہنچے مسلمان بھی تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا لا ينتقل من احد الى شيء, کوئی بھی مسلمان کوئی بھی صحابی کسی شے کی طرف متوجہ نہ ہو مگر میں اس کے پاس موجود ہوں. یعنی میں خود رہنمائی کروں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے, حملہ اب کرنا ہے, یہ کام تم نے اب کرنا ہے, جو کام بھی تم نے کرنا ہے میری قیادت میں کرنا ہے, میری ہدایات کے مطابق کرنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد کیا فرمایا, کیا سنوں, میرا تو دل خود موم ہو گیا ہے, سنانے والا خود پارا پارا ہو گیا ہے. کیا سنائے آپ کو؟ حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا کچھ وقفے کے بعد, جب تیاری ہو گئی نا لڑنے کے لیے, سب شیر تیار ہو گئے اور ادھر سارے گیدڑ تھے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, یہ جتنے اسرائیلی ہیں جتنے یہودی ہیں یہ اوپر سے حملے کر سکتے ہیں, میدان میں آمنے سامنے لڑ نہیں سکتے, اس لیے بہادر بنے مسلمان. تو میں عرض کر رہا ہوں حضور نے کچھ دیر کے بعد کیا ارشاد فرمایا, صحابہ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. صحابہ اب وقت آ گیا ہے, کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہا لڑنے کے لیے, کھڑے ہو جاؤ جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اگر پھیلا دی جائیں اور متصل کر دی جائیں, اتنی تو جنت کی چوڑائی ہے, لمبائی کا پتہ اللہ کو ہے. وہاں ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سن کر کیا کہنے لگے, بخن بخن واہ واہ. انہوں نے فرمایا ما حملک علی قولک بخن بخن, کس چیز نے ابھارا تجھے تیری اس بات پر کہ تیری زبان سے بخن بخن نکل رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز نے نہیں, رجاء ان اکون من اہلہا, اس امید سے زبان سے نکل رہا ہے واہ واہ کہ شاید میں بھی اہل جنت میں سے بن جاؤں. حضور نے فرمایا تو امید رکھے ہوئے, انت من اہلہا, تو ہے ہی جنتیوں میں سے. کیا منظر ہے, حضور کے صحابہ ہیں رضی اللہ. لڑائی شروع ہوئی تو اپنے تھیلے میں سے انہوں نے تھوڑی سی کھجوریں نکالی کھانے کے لیے. پھر سوچنے لگے یہ کھجوریں 10 ہیں, ابھی میں نے 1-2 کھائی ہیں, 8 کھجوریں باقی ہیں, ان کے کھانے میں وقت لگ جائے گا. انہا لحیات طویلہ, یہ تو لمبا وقت ہے, جنت میں جانے کے لیے اتنا انتظار کون کرے. تھیلے میں دوبارہ ڈال دی, جو کھائے گا کھائے گا. خنسان کی لڑائی میں گھس گئے اور لڑائی کرتے کرتے اور کافروں کو زیر کرتے کرتے خود بھی جام شہادت نوش کر لی. حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ہمیں ان بہادروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.